الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو، میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو، نہیں ہے بندہ حر کے لیے جہاں میں فراغ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر مبارک کے بارے میں بتائیں گے کہ اللہ کریم کا ذکر کتنا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے۔ کیونکہ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ جیسا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، 13واں پارہ آیت نمبر 28، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں، تو سن لو کہ دلوں کا چین اللہ ہی کی یاد کے اندر ہے۔ تو اس آیت کریمہ نے یہ بتا دیا کہ دلوں کا اطمینان، دلوں کا چین اور دلوں کا سکون اللہ کے ذکر کے اندر ہے، اللہ کی یاد کے اندر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو دلوں کا چین، دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ انسان کے پاس بہت ساری دنیا ہو، مال و دولت ہو، بینک بیلنس ہو، لیکن اگر دل کے اندر اللہ کی یاد نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے، تو دنیا کی تمام نعمتیں، دنیا کی ساری چیزیں، دنیا کا مال و متاع انسان کو سکون نہیں دے سکتا۔ انسان کے دل کو تسلی اور اطمینان اور چین تب ہی آتا ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی یاد کرتا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اور یہاں پر جو اللہ کا ارشاد ہے، جو اللہ کا حکم ہے، وہ ایمان والوں سے ہے، تمام لوگوں سے نہیں، تمام انسانوں سے نہیں، بلکہ ایمان والوں کو فرمایا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کیا ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ کریم کا ذکر کرو، اللہ کی یاد کرو۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کا ذکر کتنا کرنا چاہیے۔ تو فرمایا گیا کہ کثرت کے ساتھ، بہت زیادہ، کوئی حد بیان نہیں کی گئی، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 1 دن یہ نہیں کہا گیا، بلکہ فرمایا گیا کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد کرو۔ اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ صبح اور شام اللہ کریم کی تسبیح کرو، اللہ کی یاد کرو صبح شام۔ تو اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ صبح کر لیا اور شام کر لیا، بلکہ جیسے ہم اپنی اصطلاح کے اندر، اپنے عام بول چال کے اندر کہہ دیتے ہیں کہ 24 گھنٹے، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ 24 گھنٹے ہر وقت اللہ کریم کی یاد کرو، اللہ کریم کا ذکر کرو۔ تو اس لیے ہمارے جو صوفیاء کرام ہیں، اولیاء کرام، وہ فرماتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ یا 24 گھنٹے انسان کا ذکر، انسان جو اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، اس کا مطلب
صرف اور صرف یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے دل کو اللہ کریم کا ذاکر بنا لے، انسان اپنے دل کو اللہ کریم کا اتنا زیادہ ذکر کرنے والا اس کو بنا لے کہ انسان سویا ہوا بھی ہو تو انسان کا دل اللہ کے کریم کا ذکر کر رہا ہو، اللہ اللہ کر رہا ہو، انسان کام کر رہا ہو، توجہ اس کی کام کی طرف ہو، ہاتھ اس کے کام کی طرف ہوں، لیکن اس کا دل اللہ کریم کی یاد کی طرف ہو، اللہ کے ذکر کی طرف ہو، ہاتھوں سے کام ہو، زبان سے کچھ بھی بول رہا ہے لیکن دل جو ہے وہ اللہ کریم کا ذکر کر رہا ہو۔ تو یہ مطلب ہے کثرت کے ساتھ اللہ کریم کا ذکر کرو۔ کتنا ذکر کرو؟ بہت زیادہ، کہ 24 گھنٹے ہر لمحہ ہر سانس، کہ ایک سانس بھی اللہ کے ذکر کے بغیر نہ گزرے۔ تو ہمارے اولیاء کرام، صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں جو سمجھایا گیا ہے، جو ہمارے اکابرین نے، صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو ہمارے جو مرشد تھے، ہمارے جو رہبر تھے، جو ہمارے ہادی تھے، انہوں نے سمجھایا کہ ایک سانس بھی اللہ کے ذکر کے بغیر نہ گزرے، اللہ کے ذکر کے بغیر ایک سانس بھی نہ نکلے۔ بلکہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دم غافل تے 100 دم کافر، سانو مرشد اے سمجھایا ہو۔ ایک دم غافل تے 100 دم کافر، سانو مرشد اے سمجھایا ہو۔ تو مطلب کیا ہے کہ ایک سانس بھی اگر اللہ کے ذکر کے بغیر گزر جاتی ہے تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک سانس بھی اللہ کے ذکر کے بغیر گزری ہے، یہ سانس یہ ایمان کے اندر یا ایک اللہ کی محبت کے اندر نہیں گزری بلکہ غفلت کے اندر گزری ہے۔ تو اس لیے فرمائے گا کہ ایک دم غافل تو 100 دم کافر، سانو مرشد اے سمجھایا ہو۔ تو قرآن پاک نے کتنا خوبصورت یہ ہمیں پیغام دیا ہے کہ اللہ کا ذکر کیوں کرنا چاہیے، اللہ کی یاد کیوں کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ اس لیے کہ دلوں کا جو اطمینان ہے، جو دلوں کا چین ہے، وہ اللہ کے ذکر کے اندر ہی ہے۔ دل کو جو راحت ملتی ہے اور دل کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم کا ذکر کیا جائے، اللہ کریم کی یاد کی جائے۔ اور کتنا کیا جائے تو اس کے بارے میں قرآن پاک نے بتا دیا کہ کثرت کے ساتھ۔ تو کثرت کا مطلب ہمارے صوفیاء کرام نے بتایا کہ زبان اگرچہ خاموش بھی ہو لیکن دل اللہ کا ذکر کر رہا ہو، یعنی دل کو اتنا اللہ کریم کے قریب کر دیا جائے، اللہ کریم کی محبت سے اتنا لبریز کر دیا جائے کہ یہ دل ہر وقت اللہ کریم کا ذکر کرتا رہے۔ انسان سویا بھی رہے تو یہ اللہ کریم کا ذکر کرتا رہے۔ جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے۔ تو مطلب کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے سردار ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سانس بھی اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں گزرتا تھا۔ آپ آرام بھی فرماتے، سو بھی رہے ہوتے تو آپ کا دل اللہ کریم کا ذکر کر رہا ہوتا تھا۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے، یعنی یہ دل اللہ کریم کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن پاک نے بتایا کہ اگر کسی کو یہ علم نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر کیسے کرنا چاہیے، تو فرمایا گیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ پھر جو اہل ذکر ہیں، جو ذکر والے ہیں، جو اہل اللہ حضرات ہیں، اللہ والے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جو اہل ذکر ہیں ان سے جا کے پوچھو، ان سے جا کے سوال کرو، ان سے جا کے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے۔ تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، اللہ کے نیک اور صالحین بندوں کے پاس جا کر بیٹھنا، یہ بھی ایک اللہ کریم کی یاد کا طریقہ ہے۔ اللہ کے ذکر کو ایک یاد کروانا، اللہ کا ذکر کروانے کا ایک بہترین طریقہ وہ اللہ والوں کی صحبت کے اندر بیٹھنا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے، تو قرآن پاک نے اس کو بھی بیان کیا۔ فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔
فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، اور اپنی کروٹوں کے بل۔ جب تم کروٹوں یعنی کہ سوئے ہوئے ہو، کھڑے ہو تو تب بھی اللہ کا ذکر، فاذکروا اللہ قیاما، قیام کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں اللہ کا ذکر کرو، بیٹھے ہو تب بھی اللہ کا ذکر کرو، لیٹے ہو تو تب بھی اللہ کریم کا ذکر کرو۔ یہ بھی قرآن پاک نے بتا دیا، فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم۔ تو اللہ کریم کا ذکر کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا گیا۔ نماز یہ بھی اللہ کریم کا ذکر ہے، جو ہم نماز پڑھتے ہیں نماز بھی اللہ کریم کا ذکر ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کر، نماز کو پڑھو اللہ کے ذکر کے لیے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ اور قرآن پاک یہ خود اللہ کا ذکر ہے، قرآن پاک کا ایک نام ذکر بھی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا کہ بے شک ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا، یعنی کہ قرآن پاک کو، تو قرآن پاک کا نام ذکر بھی رکھا گیا، اور فرمایا کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو تلاوت قرآن پاک کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجتے ہیں، تو ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ تم بھی خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ تو یہ درود و سلام، درود پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ پڑھنا یہ بھی اللہ کریم کا ذکر ہے۔ اور فرمایا گیا کہ اپنے مال کی وجہ سے، اپنی اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر کو چھوڑو نہ، اللہ کے ذکر کو ترک نہ کرو، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جاؤ، اپنے مال کی وجہ سے، اپنی اولاد کی وجہ سے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ اور فرمایا گیا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ایسا کرے گا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو قرآن پاک کی یہ والی آیات، یہ ایک آیت نہیں ہے، قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہمیں تنبیہ کر رہی ہیں، ہمیں خبردار کر رہی ہیں کہ انسان، اے ایمان والے، تیری زندگی کا مقصد صرف اور صرف وہ اللہ کریم کی یاد ہے، اللہ کریم کا ذکر ہے۔ باقی مال کا ہونا، اولاد کا ہونا، یہ ہمارے دنیاوی لحاظ سے، تاکہ یہ چیزیں بھی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف لے کر جائیں۔ اگر تو مال وہ ذکر کے اندر رکاوٹ نہیں بنتا تو وہ مال دنیا نہیں بلکہ دین ہے۔ ایسے ہی اولاد اگر اللہ کے ذکر کے لیے رکاوٹ نہیں بن رہی تو وہ اولاد دنیا نہیں ہے بلکہ وہ اولاد بھی دین ہے، وہ اولاد بھی اللہ کریم کی ایک سچی اور سچی نعمت ہے اور اللہ کریم کے ذکر کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن اگر کوئی مال کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے، مال اور اولاد اللہ کے ذکر کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے، تو پھر یہ مال بھی دنیا ہے، یہ اولاد بھی دنیا ہے، اور پھر یہ خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ وہ کب؟ کہ جب مال ہے اللہ کا ذکر نہیں ہے، جب اولاد ہے اللہ کا ذکر نہیں ہے، پھر یہ فتنہ ہے۔ لیکن اگر یہ مال بھی ہو، اولاد بھی ہو، اور اللہ کا ذکر بھی ہو، اور ہر وقت اللہ کا ذکر ہو،
دل کو اللہ کا ذاکر بنایا ہوا ہو، کام کے اندر مصروف ہے، اپنے کاروبار کے اندر مصروف ہے، لیکن دل اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو پھر یہ کاروبار بھی دین بن جاتا ہے، پھر یہ کام بھی دین بن جاتا ہے، اور پھر اولاد کے لیے محنت کرنا، یہ تمام چیزیں عبادت بن جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت اس کام کے ذریعے، اس محنت کے ذریعے، اس کاروبار کے ذریعے اس انسان کو نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ یہ ذکر کی برکتیں ہیں، اللہ کی یاد کی برکتیں ہیں۔ اگر اللہ کی یاد ہے تو پھر دنیا کی تمام چیزیں، مال ہے، اولاد ہے، کاروبار ہے، یہ تمام چیزیں دین بن رہی ہیں، نیکی بن رہی ہیں، عبادت بن رہی ہیں۔ اور اگر جو ہے یہ تمام چیزیں ہیں، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، کاروبار بھی ہے اور محنت بھی ہے، لیکن اللہ کا ذکر نہیں ہے، تو پھر یہ تمام چیزیں دنیا ہیں، فتنہ ہیں، فساد ہیں اور آزمائش ہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ تو معزز سامعین، یہ تمام باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی طرف توجہ کریں اور اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیں۔ دل کا جو سکون ہے، آج مال بھی ہے، دولت بھی ہے، لیکن لوگوں کے پاس سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، پریشانی کا عالم ہے۔ بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں، بینک بیلنس ہوتا ہے، یہ نہیں علم ہوتا کہ ہمارا مال و دولت ہمارے پاس کتنا ہے، لیکن اس کے باوجود سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں، دل کے اندر چین نہیں ہے، پریشانی، اضطراب، گھبراہٹ۔ یہ تمام چیزیں کیوں ہیں؟ کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی یاد نہیں ہے۔ ہم زبان سے 24 گھنٹوں کے اندر 2 مرتبہ 4 مرتبہ تو اللہ کا نام لے لیتے ہیں، لیکن باقی جتنے بھی ہمارے سانس ہیں وہ غفلت کے اندر جا رہے ہوتے ہیں، وہ فضولیات کے اندر جا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر کے بغیر جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تمام چیزیں پھر ہمارے دلوں کو سکون نہیں دے سکتی ہیں۔ جب قرآن پاک نے یہ ارشاد فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ 13واں پارہ ہے، آیت نمبر 28 ہے کہ یاد کر لو، سن لو کہ دلوں کا چین اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ تو یہ قرآن پاک ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کے اوپر مجھے بھی اور تمام سامعین و ناظرین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا